بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر بربادی نازل ہوگی۔ نمبر 1، جب ان میں آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے۔ نمبر 3، گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں گے۔ نمبر 4، شرابیں پینے لگیں گے۔ اور نمبر 5، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر کفایت کرنے لگے گی۔ تو ایسے موقع پر میری امت پر تباہی نازل ہوگی۔ رواہ ابو نعیم والامام البیہقی والامام الطبرانی رحمہم اللہ تعالی۔ اس میں 5 باتوں کو حلال سمجھنے پر امت کی تباہی اور غارت گری کی وعید سنائی گئی ہے، اور جو بعض روایات میں 5 کی جگہ 6 باتوں کا ذکر ہے، ان میں بھی بلا کم و کاست یہی باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہو جائے گا، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ہر کسی سے بدظن، ہر کسی کے خلاف بد زبانی اور بد کلامی اور لعن طعن پر ہر وقت تیار نظر آتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو۔ نہ بزرگوں کو بخشتے ہیں، نہ اسلاف کو، نہ اخلاف کو، نہ اچھوں کو، نہ بروں کو، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو۔ اسی طرح مختلف جماعتیں، تحریکیں اور پارٹیاں ایک دوسرے پر لعن طعن کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تغلیظ، تردید، تفسیق، تکفیر کرتی ہیں۔ یہ سب اس حدیث کا مصداق ہے۔ مگر یہاں جاننا چاہیے کہ اس لعن طعن اور تکفیر و تفسیق سے مراد وہ ہے جو تعصب، جہالت، نفسانیت اور شرارت کی بنا پر ہو، اور جو حضرات علماء کبھی کسی کی تردید و تکفیر کرتے ہیں اور ان کا مقصد شہادت علی الحق کا فریضہ انجام دینا اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہو، تو وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ جو علماء سو محض اپنی بدعات و خرافات کے رواج دینے کے لیے علماء حق پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ ضرور اس کا مصداق بنیں گے۔ نمبر 2، ریشمی لباس عام ہو جائے گا۔ ریشم کا لباس پہننا مردوں پر حرام ہے۔ اگر یہ عام ہو جائے اور مرد بھی عورتوں کی طرح اس کو پہننے لگیں تو پھر تباہی کی علامت ہے۔ نمبر 3، جب گانے والیوں کو اپنے پاس رکھیں گے، چاہے گانے والیوں کو رکھیں یا ان کے گانوں کو سیو اور محفوظ کر کے رکھیں۔ حضور کے زمانے میں گانے کے شوقین لوگ گانے بجانے والیوں کو رکھ کر ان سے گانے سنتے، ان کا ناچ دیکھتے تھے، اس لیے حضور نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اب گانے والیوں کی جگہ ان کے گانے اور ناچ کی کیسٹیں، ان کی ویڈیوز اور ان کے یوٹیوبس ہیں، اس کے شوقین لوگ ان کو جمع کرتے، دیکھتے، سنتے ہیں۔ اسی کے عام ہونے کو حضور نے ہلاکت کا سبب بتایا ہے۔ ہائے افسوس کہ آج مسلمانوں کے بیشتر گھروں میں گانے بجانے کی اور مختلف قسم کی فلموں کی آڈیوز، ویڈیوز، کیسٹیں اور مختلف قسم کے پروگرامز کی بھرمار ہے۔ گھر کے مرد و عورت، بچے و بڑے سب بلا کسی جھجک کے ان کو سنتے اور دیکھتے ہیں۔ حالانکہ امت پر مختلف قسم کے عذابات آ رہے ہیں، مگر ان باتوں سے بچنے کا کوئی خیال مسلمانوں میں اب تک پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 4، شراب پینے لگیں۔
بعض احادیث میں ہے کہ شراب کا نام بدل کر شربت و مشروب، برانڈی، بیئر کہہ کر لوگ پئیں گے۔ آج نشے سے لذت اندوسی عام ہے، جوانوں میں اور بالخصوص اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ بے شمار لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی نشے کی مختلف قسم کی ادویات اور ڈرگس کی عادی ہو چکی ہیں۔ افیون، مارفیا، کوکین، گانجا، ہیروئن وغیرہ کا رواج عام رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ نشے بازی کے اور بھی عجیب طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ محرک دماغ اور اعصاب دوائیوں کا استعمال خوب ہو رہا ہے اور ان کو سوئی کے ذریعے رگو ریشے میں پہنچایا جاتا ہے۔ نشاور مختلف دواؤں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جس سے انسان نیم بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسلام میں شراب کی حرمت ایک متفقہ اور مسلمہ اصول ہے۔ نہ صرف مسلم بلکہ یہ بالکل عقیدہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ غیر مسلم بھی اس کو جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں شراب ایک منحوس، ناپاک، بدترین چیز ہے۔ اس کی حرمت کا بیان اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اسلام کی اس تعلیم اور حکم کے علاوہ طبی اعتبار سے بھی شراب ایک خطرناک چیز ہے۔ اس کے اثرات نہ صرف اشخاص پر بلکہ پورے سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے شراب کی وجہ سے معدے کی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ شراب کی وجہ سے خون میں موجود لائپیڈ، جو ایک خاص قسم کی چربی معدے کے لیے حفاظتی تہ مہیا کرتی ہے، وہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ شراب کا بہت بڑا نقصان یہ ہے 12 انگشتی آنت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہاضمے میں کام آنے والے لعاب کے خارج ہونے کی صلاحیت کو شراب متاثر کرتی ہے۔ شراب کا عادی ہمیشہ آنتوں اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شراب کا اثر جگر اور گردے پر بھی خطرناک پڑتا ہے۔ گردے انتہائی حساس کیمیائی جوہر کے ملاپ کے مقام پر چھلنی کا کام دیتے ہیں۔ شراب اس عمل کو تہ و بالا کر دیتی ہے۔ امراض قلب کی آج جو بہتات ہے اس کی وجہ بھی شراب کا زیادہ استعمال ہے۔ الکحل کی جو اقسام ہے، برانڈی اور وسکی، اس سے انسان کی حرکت قلب بند ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا ایک واضح اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں اور دماغ کی کارکردگی سست پڑ جاتی ہے۔ انسان نسیان، مرگی، سر چکرانا، نیند کی کمی، مالی خولیا، پاگل پن، سوچنے اور قوت فیصلہ میں کمی وغیرہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس شراب کے معاشرے پر خطرناک اثرات پڑتے ہیں۔ مخمور انسان نازیبا اور انسانیت سوز حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ شرابیوں میں زود رنجی، غصے کی بنا پر فوری حملے کے جذبات، تنازعات بڑھتے ہیں اور گالیاں بکنا، مرنے مارنے پر اتر آنا یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لاتعداد متواتر طلاقوں کا سلسلہ قائم ہے اور مزدوروں اور کاریگروں پر شراب کی وجہ سے بے دلی اور کاہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے سخت دلی اور سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ قومی مسائل کے بارے میں غور و فکر کے لیے انسان کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی، صرف خود غرضانہ ذہنیت اس میں پرورش پاتی ہے اور شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسانوں کے درمیان منافقت اور فساد پیدا کرتا ہے۔ 5ویں علامت یہ بتائی گئی کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر اکتفا کرنے لگیں۔ مردوں کا مردوں پر اکتفا کرنا، انہی سے جنسی تسکین حاصل کرنا قوم لوط کا بدترین فعل ہے۔ اس پر لعنت آئی ہے۔ پھر اس کے طبی نقصانات بھی ہیں۔
جیسے کہ علماء طب نے لکھا ہے کہ ایسے مرد عورت کے قابل نہیں رہتے، مختلف قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں، اعصاب کمزوری ضعف کا شکار ہوتے ہیں، فحش برائی کا عادی بن جاتا ہے، اور بعض ممالک میں تو اس بدکاری کو قانوناً جائز قرار دیا گیا۔ انگلستان میں عوام کے مسلسل مطالبے اور ان مطالبات کی مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے پرزور اور پرشور سفارشات کی بنا پر اس غیر فطری عمل کو قانونی جواز دینے کے لیے ایک بل 4 جولائی 1967 کو ہاؤس آف کامنس نے 14 مخالف اور 69 موافق ووٹوں سے منظور کیا۔ اس کے بعد یہ بل ہاؤس آف لارڈز میں گیا اور وہاں سے بھی منظوری کے بعد ملکہ معظمہ کے دستخط ہو کر 28 جولائی 1964 سے قانون بن گیا، اور اس خلاف فطرت حرکت کو قانون بنا کر معاشرے میں نہایت ہی گھناؤنی حرکت وجود میں آئی۔ اور اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنا یہ بھی بدترین فعل ہے، اس پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کو قیامت کی علامتیں سمجھ کر اختیاری طور پر ان سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔